بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تیسری تراویح آج انشاءاللہ آپ کے سامنے بیان کی جائے گی۔ تیسری تراویح جو ہے یہ تیسرے پارے کے نصف سے شروع ہو کے چوتھے پارے کے ثلاثہ تک چلتی ہے۔ سورۃ آل عمران سے ہم تراویح کا آغاز کریں گے اور اس کے درس کا بھی آغاز کریں گے۔ سورۃ آل عمران مدنی صورت ہے، آیات 200 ہیں، رکوع 20 ہیں، کلمات 3480 اور اس کی حروف کی تعداد 14520 ہے۔ مومن کو کافر کی دوستی سے منع کیا گیا، چاہے وہ رشتہ داری کیوں نہ ہو، اس کی دوستی سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی محبت کو ایمان کا جزء قرار دیا گیا اور اس کو ضروری قرار دیا گیا۔ حضرت عمران کی بیوی حنہ جو کہ حضرت مریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی والدہ ہیں، ان کا پورا واقعہ یہاں بیان کیا گیا ہے۔ حضرت سیدنا مریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی پیدائش کا ذکر ہے، ان کی کئی کرامات کو یہاں پر بیان کیا گیا ہے اور تفصیل کے ساتھ ذکر کیا گیا، پورا واقعہ یہاں موجود ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی پیدائش کا بھی ذکر یہاں موجود ہے۔ آج کی تراویح میں حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنے نبی ہونے کے لیے جو کچھ نشانیاں ذکر کی تھیں اور ان کا یہاں ذکر ہے، جیسے کہ کوڑ والے کو ٹھیک کر دینا، اندھے کو بینائی دے دینا، مردے کو زندہ کر دینا۔ اللہ کے حکم سے میں سب کچھ بتاتا ہوں اور یہ بھی بتاتا ہوں کہ کیا کھایا، کیا گھر میں چھوڑا، سب کچھ بتاتا ہوں۔ پھر حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ایک چمگادڑ بنائی، اس کا بھی یہاں پر ذکر موجود ہے، جس کی نشانیاں دوسرے پرندوں سے الگ ہیں، بغیر پڑوں کی اڑتی ہے، ہنستی ہے، اس کے چیسٹ ہیں، بچہ جنتی ہے، دودھ پلاتی ہے، اس کو مینسز وغیرہ ہوتے ہیں، یہ نشانیاں کسی اور پرندے میں نہیں پائی جاتی۔ پھر اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اللہ تعالیٰ سے وعدہ فرمایا کہ میں تم کو کافروں سے بچا لوں گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے وعدہ فرمایا کہ میں تمہیں کافروں سے بچا لوں گا، کافر تمہیں قتل نہیں کر پائیں گے، میں تمہیں اٹھا لوں گا۔ جب نجران کے عیسائیوں نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں اور دلیل یہ ہے کہ وہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں، تو ارشاد ہوا کہ حضرت آدم علیہ السلام تو بغیر ماں اور بغیر باپ کے پیدا ہوئے تھے، پھر ان کو کیوں خدا کا بیٹا نہیں مانتے۔ آگے مباہلہ نجران کا ذکر ہے۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے نجران کے عیسائیوں کو مباہلے کا چیلنج کیا اور آپ اپنی اہل بیت یعنی حسن و حسین، علی و فاطمہ کو لے کر تشریف لائے اور ان کو ایک چادر میں لیا اور فرمایا کہ یہ میری اہل بیت ہے، آگ جلاؤ، اس میں چلتے ہیں، جو بچ گیا وہ سچا ہوگا۔ وہاں ایک بوڑھا عیسائی بیٹھا تھا، اس نے کہا کہ میں ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں کہ یہ کبھی جھوٹ نہیں بول سکتے، ان سے مبالغہ کبھی نہ کرنا۔ پیارے آقا نے فرمایا کہ اگر یہ مجھ سے مبالغہ کرتے تو اللہ تعالیٰ ان کی تمام بستیوں کو جلا کر راکھ کر دیتا۔ دو نصارہ کا جھگڑا ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے یا نصرانی تھے۔ یہود و نصارہ کا یہ جھگڑا، اس کا فیصلہ یوں کیا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے آقا کو بتا دیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ جن پر توریت نازل ہوئی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کے بعد ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھی 2000 سال بعد پیدا ہوئے، تو لہذا ابراہیم علیہ السلام نہ تو نصرانی نہ یہودی، ان کا دین حنیف کہلاتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والتسلیم سے وعدہ لیا کہ تم حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم پر ایمان لاؤ گے، ان کی مدد کرو گے۔ یہ واقعہ ربیع الاول شریف میں اکثر اوقات بیان کیا جاتا ہے کہ کس طرح وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، پورا واقعہ یہاں پر ذکر کیا جاتا ہے۔ عالم ارواح میں ہونے والی محفل میلاد کا بھی ذکر ہوتا ہے۔ جس مال سے زیادہ محبت اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا حکم۔ پہلا گھر جو اللہ تعالیٰ کا عبادت کے لیے بنایا گیا اس کو خانہ کعبہ کہتے ہیں، اس کی عظمت اور ابراہیم علیہ السلام کا ذکر، حج کا حکم اسی جگہ پر موجود ہے۔ بھلائی کا حکم دینے والوں، برائی سے روکنے والوں کو بہترین امت قرار دیا گیا۔ معرکہ بدر میں مسلمانوں کی مدد کے لیے 3000 فرشتے بھیجے گئے اور ان کو چین اور اطمینان بخشا گیا، اس کا ذکر۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ کوئی بھی برائی، گناہ کبیرہ ہو یا صغیرہ، وہ توبہ اور استغفار سے معاف کر دی جاتی ہے۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی تشریف آوری کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے احسان قرار دیا ہے۔ کافروں کو جو ڈھیل دی جاتی ہے وہ ان کو مزید کفر میں بڑھنے کے لیے دی جاتی ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ کافروں کے ساتھ نرمی فرماتا ہے اور مسلمانوں کو سختی فرماتا ہے، نہیں، بلکہ کافروں کو جو نرمی کی جاتی ہے وہ ان کی کفر میں مزید بڑھنے کے لیے ڈھیل ہوتی ہے۔ شہیدوں کو مردہ خیال بھی نہ کرو، بلکہ وہ زندہ ہیں، بلکہ ان کو رزق ملتا ہے۔ جب شہید امتی کی یہ شان ہے تو اس امت کے آقا و مولا کی کیا شان ہوگی، اس کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ مومنین کے لیے امتحان کو ضروری قرار دیا گیا تاکہ نیک اور بد کا پتہ چل سکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خاص لوگوں کو علم غیب عطا فرماتا ہے اور ان سے چھپاتا نہیں ہے۔ آگے ذکر ہوا کہ ہر نفس کو موت آنی ہے، موت کا ذائقہ اس نے چکھنا ہے، اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ مرد اور عورت ثواب میں برابر ہیں۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو اہل کتاب قرآن پر ایمان لائے ان کے لیے جنت ہے۔ آگے ارشاد ہوا حبشہ کے بادشاہ کے بارے میں، جب پیارے آقا نے اس کا جنازہ پڑھا تو لوگوں نے کہا کہ پیارے آقا نے ایک حبشہ کے غیر مسلم کا جنازہ پڑھا تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ وہ ایمان لا چکا تھا، وہ مومن ہو گیا تھا۔ پیارے آقا نے کسی بھی غیر مسلم کا جنازہ نہیں پڑھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ کل ملتے ہیں اگلی تراویح کے ساتھ۔ اس بیان کو آگے شیئر کرتے رہیے تاکہ دوسرے بھی اس سے فائدہ حاصل کریں۔